الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اپنی رحمت میں رکھے۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور کے اندر پیدا ہوئے، اس دور کے اندر لوگ طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے، کچھ ستاروں کی عبادت کرتے، کچھ چاند کی عبادت کرتے اور کچھ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی پیارا انداز اپنایا۔ جب رات کو ستارے روشن ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو آؤ میری بات سنو، کیا ان ستاروں کو میں اپنا رب مان لوں جو کچھ دیر کے بعد ان کی روشنی ختم ہو جائے گی؟ پھر جب چاند طلوع ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو کیا میں اس چاند کو اپنا رب مان لوں کہ کچھ ہی دیر میں اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی؟ پھر جب دن کو سورج روشن ہوا تو آپ فرمانے لگے کہ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ اب جب شام ہوگی اور اس کی روشنی مدھم ہونے لگ گئی تو آپ نے قوم سے فرمایا، کیا میں اس سورج کی عبادت کروں جس کی روشنی ابھی ختم ہو رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ آپ کے چچا آزر، یہ مسئلہ یہاں پر ذہن نشین فرما لیجئے کہ آزر وہ آپ کا چاچا تھا، آپ کا والد نہیں تھا، آپ کا باپ نہیں تھا۔ آپ کے باپ کا نام تھا تارخ۔ تو آپ کا چاچا آزر وہ نہ صرف بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا بلکہ ان کو تراشتا بھی تھا، بت نئے بنایا کرتا تھا اور ان کو فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بچپن کی عمر کے اندر وہ آپ کو ساتھ لے کر گیا اور ایک بت آپ کو بھی پکڑا دیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم تم اس بت کو پکڑو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو پکڑا تو آپ نے پھر اسے کندھے پر اٹھانے کی بجائے اس کے گلے میں رسی ڈال کر آپ اس کو بازار میں جو ہے نا وہ گھسیٹنے لگے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس کو بیچنے کے لیے آواز لگاؤ۔ اب ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ کسی چیز کو بیچنا ہو تو اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر اس بت کو بیچنے کے لیے کیسی آواز لگائی؟ آپ فرمانے لگے، اے لوگو یہ بت یہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرنے کے لیے اس کو خریدنا ہے تو خرید لے۔ تو آپ کی یہ بات سن کر کوئی بندہ بھی اس بت کو خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو یہ آپ کا ایک مخصوص انداز تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ آپ علیہ السلام کی بات کو سمجھ نہ سکے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ جل شانہ آپ پر اور مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔